درود پاک اور استغفراللہ کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے سے آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی۔ درود پاک پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے واپس آتی ہے محمد رسول اللہ، یعنی کہ ہمارا جو کلمہ ہے، آدھا کلمہ توحید ہے اور آدھا کلمہ رسالت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جتنا حصہ توحید کا ہے اور کتنا حصہ رسالت کا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے، جو کام کرنا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان پر درود ابراہیم بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجا کرو۔ اسی طرح استغفراللہ، جب تک آپ استغفراللہ کرتے رہیں گے، آپ کی زندگی سے رکاوٹیں، پریشانیاں، تکالیف دور ہوتی رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، اسے چاہیے وہ روزانہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور ساتھ درود پاک پڑھے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ درود پاک رحمت ہے۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں، ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ سیکھیں آپ، جب ہم درود ابراہیم پڑھیں گے اور استغفراللہ کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو ہمارے معاملات اتنے سیدھے ہوں گے، اتنے اچھے ہو جائیں گے، اتنے پاک صاف ہو جائیں گے کہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کہاں سے کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ جب ہم دل سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما، اور ساتھ ہم جب درود پاک پڑھیں گے، ہم جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجیں گے، درود پڑھ کے بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور ساتھ ہی جب ہم استغفراللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا راضی ہوں گے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر وہ دعا جو سارا سال سے رکی ہوئی ہے، آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، جاب نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی باہر کا ویزا ہے، اولاد نہیں ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، نیک رشتے نہیں ہیں، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، آپ درود ابراہیم اور استغفراللہ کو ساتھ ملا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو دنوں میں، کیا سیکنڈز میں، منٹوں میں آپ تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ آپ اپنے معاملات کو حل ہوتا دیکھیں گے، اور آپ کی عقل اور گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اتنے مشکل، اتنے پرانے، اتنے اٹکے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی حل کر دیے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ چاہیں تو آپ اس کو جس طرح مرضی پڑھیں، یعنی آپ ایک تعداد مقرر کر لیں کہ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 700 مرتبہ، 7000 مرتبہ، یعنی جتنی آپ تعداد مقرر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تعداد کی نیت کر لیں، منت مان لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کاؤنٹر نہیں پکڑ سکتے، آپ تسبیح ہر وقت نہیں پکڑ سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھلا پڑھ لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ کام میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک مجھ سے جتنا ہو سکا میں درود پاک اور استغفراللہ کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، میرا یہ کام ہو جائے، اس میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ پاک کو ختم ہو جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہیں تو کھلا سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی کام کے دوران آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو ایک وقت مقرر کر کے، ایک تعداد مقرر کر کے آپ اس تعداد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ ہے، سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نیت کرنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، میری جاب نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، رزق نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، شادی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ درود پاک اور استغفراللہ روزانہ پڑھوں گا جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے، 5 وقت کی نماز۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ کسی بھی وظیفے کی بنیاد جو ہے وہ 5 وقت نماز پہ ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کریں گے، آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، آپ کو کوئی بھی ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ پڑھنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد استغفراللہ، یہ ہوا 1 مرتبہ۔ آپ نے درود پاک اور استغفراللہ کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی صلی اللہ علی محمد استغفراللہ 1 مرتبہ ہو گیا، صلی اللہ علی محمد استغفراللہ یہ 2 مرتبہ ہو گیا، صلی اللہ علی محمد استغفراللہ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ نے اسی طرح صلی اللہ علی محمد استغفراللہ کا ورد کرتے رہنا ہے، اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور دل میں یہی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اللہ پاک میرے کام میں آسانی فرما، میری اس دعا کو قبول فرما، اللہ پاک مجھے
میری خواہش سے ہے جو اللہ پاک مجھے راضی کر دے، میری خواہش پوری کر دے، میری یہ دعا پوری کر دے۔ اور اللہ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے رات کو سوتے وقت، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آج جتنا بھی درود پاک پڑھا، استغفر اللہ پڑھا، اللہ پاک اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ یقین کریں کوئی بھی وظیفہ ہے آپ جتنی ہی شدت طلب سے کر لیں، لیکن اگر آپ نے دعا شدت سے نہیں مانگی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے جتنی شدت سے درود ابراہیم اور استغفر اللہ یعنی صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ اس کو پڑھنا ہے، اتنی ہی شدت سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ رو پڑھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑا کر پڑھیں۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے میرا، اللہ تعالیٰ میں بہت بڑے بڑے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن تیرے سامنے کے مسئلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان مسئلوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک تو مجھے ہر میری دعا، ہر میری خواہش پوری کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک تو میری دعاؤں پہ کن فرما دے۔ اللہ پاک میرے مسائل ختم کر دے۔ اللہ پاک میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، بیمار ہوں، اللہ پاک میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کرنے کے اللہ پاک، لیکن سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کن فرما دے میری صحت کے معاملے میں، میرے رشتے کے معاملے میں، میری اولاد کے معاملے میں۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اپنی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یقین کریں آپ نے اگر اپنے پہلے ہی دن نا آپ نے شدت سے دعا مانگ لینا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت راضی ہو کے کن فرما دینا ہے آپ کی دعاؤں پر۔ آپ کو وہ چیز عطا کر دینی ہے جو کتنے سالوں سے آپ کی ادھوری پڑی ہوئی تھی، آپ پورا کرنا چاہ رہے تھے لیکن پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس درود پاک اور استغفر اللہ کو ملا کر پڑھنے کے اتنے میریکل سٹوریز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو، باقی لوگوں کو یقین کے ساتھ پڑھنے سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور نوازیں گے۔ اب اس حوالے سے ایک میریکل سٹوری ایک بھائی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی جاب نہیں تھی، بہت پریشان تھے، گھر کے معاملات انہی کے سر تھے اور گھر میں پریشانی، رزق نہیں آ رہا، پیسہ نہیں آ رہا، بہت سارے معاملات میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھا، جاب نہیں مل رہی تھی، جگہ جگہ اپلائی کر دیا، تو انہوں نے رینڈم ایک ویڈیو دیکھی اسی حوالے سے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ود ان 6 days یعنی کہ ان کو پڑھتے ہوئے 6واں دن تھا، یعنی 6ٹھا دن تھا ان کو پڑھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی جگہ سے جاب دے دی جہاں پہ ان کی پسند کی سیلری تھی۔ اور اسی طرح ایک اور میریکل سٹوری ہے، ایک بہن بتاتے ہیں کہ ان کے خاوند کے ساتھ معاملات صحیح نہیں تھے، وہ بہت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، وہ ان کی مانتے نہیں تھے، خرچہ نہیں دیتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، پیار سے بات نہیں کرتے تھے، اس طرح کے معاملات، ہر وقت لڑنا جھگڑنا شک کرنا۔ اور وہ بہن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ہی دنوں میں وہ ان کے ہسبینڈ نے گھر میں خرچہ دینا شروع کر دیا، سامان لانا شروع کر دیا اور پیار محبت سے بات کرنا شروع کر دیا، گھر میں محبت اور امن پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہے کہ ان کی ایج 33 سال ہو چکی تھی، غالباً 32-33 یہی ایج تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی امی پریشان، بہن بھائی سے پریشان تھے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رشتے والوں نے آنا، بات کرنی، پوچھنا، جو انہیں پسند آتے تھے وہ انہیں یہ لوگ پسند نہیں آتے تھے، اور جو اور ہوتے تھے ان کو یہ لوگ پسند نہیں آتے تھے۔ تو اب اس کا کیا ہوا، وہ بہت پریشان تھی، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، عمر بڑھتی جا رہی تھی، تو انہوں نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ وہ کہتی ہیں ان کی سمجھ میں سے بھی باہر ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی اور اتنی اچھی جگہ سے ان کے لیے رشتہ آیا، اتنی عزت کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ میں ملے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی محبت ملے گی۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک بہن بتاتی ہے کہ ان کی شادی ہوئی، عرصہ ہو گیا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایسے ہی رینڈم وظیفہ دیکھا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پر آپ یقین کریں وہ کہتی ہے میں نے اسے پڑھا اور ود ان 1 month یعنی کہ 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو کافی ٹائم گزر گیا، میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسری اولاد دے، دوسرا بچہ دے، لیکن نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کیا اور ود ان تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ 2 مہینے میں وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اس کو اولاد کی خوشخبری دے دی۔ اس طرح بہت میرے کو سٹوریز ہیں، آپ جتنا سنتے جائیں ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے، دل ختم ہو جائے، لیکن ہماری یہ میریکل سٹوریز ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل لوگوں کے کام اللہ تعالیٰ نے چٹکیوں میں حل کر دیے، بے شک وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کوشش کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی دل سے بددعا نہ نکلے آپ کے لیے، کسی کے دل سے آہ نہ نکلے آپ کے لیے، کسی کا صبر آپ پہ نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جب دعا مانگیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے بھی وہیں جانا ہے، آج ان کی جگہ ہم ہیں، کل ہم نے بھی وہاں جانا ہے اور ہماری جگہ کوئی اور ہوگا، تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں، جتنی ہو سکے ان کے لیے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے دوست احباب رشتہ دار تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیں۔ جب آپ بہت مشکل ہونا آپ کو معاف کرنے پہ، آپ معاف کر کے سائڈ پر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تجھے پسند ہے معاف کرنا، میں نے تیری رضا کی خاطر معاف کر دیا، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا۔
پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوں گے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، جس کی آپ نے خواہش کی ہوگی، جس کی آپ کو طلب ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پر، کسی اسپیسیفک مسئلے پر کسی بھی قسم کا وظیفہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے سے، قرآن وظیفے سے آپ کی رہنمائی کی جائے، تو کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں۔ اور آپ اگر اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے، تو کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنی وہ دعا لکھ دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی وہ دعا آپ کا نام لے کر یہاں پہ کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی دعا قبول کروا لے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔